بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ آج کتابت کورس کا سبق نمبر 18 ہے۔ اس سبق کے اندر میں آپ کو 3 اہم کتب بتانے والا ہوں۔ اگر آپ فکر آخرت پر بیان کرنا چاہتے ہیں یا موت کا منظر بیان کرنا چاہتے ہیں، ان 2 عنوانات پر آپ کے پاس یہ 3 کتب ہر حال کے اندر ہونی چاہیے۔ ویسے تو فکر آخرت پر، موت کے منظر پر یہ بہت ساری کتب آپ کو مل جائیں گی، لیکن یہ 3 کتب آپ کے لیے آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ یہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ موت کا منظر بیان کرنے کے لیے یا فکر آخرت بیان کرنے کے لیے 3 اہم کتب کون سی ہیں، اگر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں انشاءاللہ العزیز۔ آج کا سبق آپ کے لیے اہم ہے اور آپ کو اس سے بہت فائدہ ہونے والا ہے، اس وجہ سے اس کو آخر تک دیکھیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کر لیتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں، تاکہ آپ کا خطابت کورس کے متعلق، درس قرآن کورس کے متعلق کوئی سبق مس نہ ہونے پائے، اور اپنے تمام دوست احباب جو سیکھنے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان تمام کو ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں، تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر ہمارے اسباق اچھے لگتے ہیں تو ان کو لائک ضرور کیا کریں، اور اگر کوئی مسئلہ درکار ہے تو کمنٹ بھی ضرور کیا کریں، اور اپنا قیمتی مشورہ کمنٹ کے اندر دینا مت بھولیے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کر لیتے ہیں کہ وہ کون سی اہم کتب ہیں جن کی بنیاد پر آپ موت کا منظر اور فکر آخرت اچھی سے اچھی ان 2 عنوانات پر آپ اچھے سے تیاری کر کے آپ دل کی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ پہلی جو کتاب ہے وہ ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ یہ مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ یہ کتاب بہت ہی لاجواب کتاب ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ تو اس کے اندر پہلے قبر کے احوالات بیان کیا گئے ہیں، اس کے بعد پھر قیامت کے ہولناک مناظر کا بیان ہے، اس کے بعد پھر جہنم کی ہولناک مناظر کا بیان ہے، پھر جنت کے خوشگوار مناظر کا بیان ہے۔ تو اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی گئی، بلکہ ہر بات پر قرآنی آیت یا احادیث مبارکہ کے ذخیرہ احادیث میں سے کوئی حدیث ضرور نقل کی گئی ہے۔ تو یہ کتاب آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی اگر آپ عذاب قبر بیان کرنا چاہتے ہیں، یا قیامت کا ہولناک منظر بیان کرنا چاہتے ہیں، یا دوزخ اور دوزخ میں لے جانے والے اعمال بیان کرنا چاہتے ہیں، جنت یا جنت میں لے جانے والے اعمال ان پر بیان کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کتاب آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ یہ بہت ہی لاجواب کتاب ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ میں نے کوشش بہت کی ہے لیکن نیٹ کے اوپر مجھے یہ کتاب نہیں مل سکی۔ اگر آپ کو مل جاتی ہے تو بہت ہی لاجواب کتاب ہے۔ یہ ہندی زبان کے اندر آپ کو نیٹ سے مل جائے گی، لیکن اردو زبان پر میں نے بہت تلاش کی ہے، نیٹ پر مجھے نہیں ملی، تو یہ آپ کو خریدنی پڑے گی۔ لیکن محنت کریں، ہو سکتا ہے میری نظر پر نہ گزری ہو، لیکن نیٹ پر ویسے تو میرے پاس یہ کتاب موجود ہے، لیکن نیٹ پر میں نے اس کو بہت تلاش کیا، مجھے نہیں مل سکی۔ اگر مجھے مل جاتی تو میں اس کا لنک آپ کو ضرور سینڈ کرتا، آپ کوشش کریں، ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے۔ دوسری کتاب جو ہے، جو موت کا منظر بیان کرنے کے لیے یا فکر آخرت بیان کرنے کے لیے، وہ ہے موت کی تیاری کیسے کریں۔ یہ میرے خیال میں تقریباً اس کی تعریف کرنے والے ابو طلحہ نظامی صاحب ہیں، تقریباً میرا اندازہ یہی ہے۔ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے اور نیٹ پر بھی یہ آسانی سے آپ کو مل جائے گی۔ تو اگر آپ اس کتاب، اگر آپ بھی موت کا منظر بیان کرنا چاہتے ہیں یا فکر آخرت بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ کتاب آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ اس کتاب کے اندر بڑے بڑے مشہور علماء کرام جو ہیں، بڑے بڑے خطباء کرام جو ہیں، ان کے بیانات تقریباً 10-11 بیانات اس کتاب کے اندر ترتیب دیے گئے ہیں، یہ آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ اور بڑے بڑے خطباء حضرات کے مجموعہ کو، بڑے بڑے خطباء حضرات کے بیانات کو اس کے اندر ترتیب دیا گیا ہے، اس کے اندر لکھا گیا ہے، تو یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی، یہ بھی آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے اگر آپ فکر آخرت پر یا موت کا منظر بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تیسری کتاب جو موت کا منظر بیان کرنے کے لیے یا فکر آخرت بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس ہونی چاہیے، وہ نام ہی اس کا یہی ہے، موت کا منظر۔ یہ کتاب بھی آپ کو نیٹ سے مل جائے گی، اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا بازار کے اندر یہ بھی
عام طور پر مل جاتی ہے، یہ اس کو خرید لیں۔ یہ تینوں کتابوں بازار کے اندر تقریباً میرے خیال میں بڑے بڑے شہروں کے اندر، ملتان مکتبہ حقانیہ امدادیہ، یہاں سے بھی یہ مل جائیں گی۔ تو آپ کے پاس یہ 3 کتب ضرور ہونی چاہیے، یہ آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ دیں گی۔ تو مجھے امید ہے آج کے سبق سے آپ نے سیکھ لیا ہوگا کہ موت کا منظر بیان کرنے کے لیے اور فکر آخرت پر بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس کون سی 3 اہم کتب ہونا لازمی ہے۔ تو اگر آپ کو آج کے سبق پسند آیا تو اس کو لائک کریں، اور اگر کوئی مسئلہ درکار ہے تو کمنٹ کریں، اور اپنا قیمتی مشورہ کمنٹ کے اندر دینا مت بھولیے گا۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں، تاکہ آپ تک ہمارے قیمتی آراء اور قیمتی مشورے جو ہم دیتے ہیں کتابت کے متعلق، درس قرآن کے متعلق، وہ آپ تک پہنچ پائیں۔ اور آپ کے جتنے دوست احباب سیکھنے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔